الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داؤوا مرضاكم بالصدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان عظام ملت اسلامیہ کے نوجوان جہالو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سینکڑوں بلکہ کروڑوں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اسے گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا فرمایا ہے۔ بالخصوص ایک ایمان والے بندے کو اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ان نعمتوں کے بارے میں ایک سچا مومن غور و فکر کر کے ہر آن اور ہر پل اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ جو بے شمار نعمتیں رب ذوالجلال نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں صحت کی نعمت ہے، تندرستی، جسم کا صحیح سالم ہونا، اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ بیماری بھی نعمت ہے، صحت اور تندرستی
اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جس کی بقا پر انسان ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ صحت اور تندرستی ہوگی تو انسان اپنے فرائض کو انجام دے سکتا ہے، عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے۔ صحت اور تندرستی اگر صحیح ہوگی، اعضاء جسمانی اگر مضبوط ہوں گے تو اس کا فیملی سسٹم بھی مضبوط ہوگا، فائنینشلی وہ مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا، مالی اعتبار سے وہ ترقی کی منازل کو طے کر پائے گا، حلال طریقے پر محنت کر پائے گا۔ لیکن اگر بیماری اور کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ بیماری اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سینکڑوں احادیث میں بشارتیں آئی ہیں۔ مومن جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے اللہ رب العزت کی جانب عاجزی کے ساتھ رجوع ہوتا ہے۔ سچا مومن توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ ذات وحدہ لا شریک ہی سے شفا کا یقین رکھتا ہے۔ شفا صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، شفا صرف اللہ کی ذات کی جانب سے مل سکتی ہے۔ اس کا یقین ایک مومن اپنے دل میں مضبوط کرتا ہے۔ موجودہ دور میں جو وائرس کووڈ-19 کے نام سے دنیا کے چپے چپے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، حکومتیں بحران کا شکار ہو رہی ہیں، ایک طرف انسانی زندگی معیشت کے اعتبار سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مالی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مالی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے، غریب کا قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے انسان پریشان ہے۔ یاد رکھیں بیماری اللہ رب العزت ہی کی جانب سے آتی، لیکن قرآن مقدس نے یوں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا فبما کسبت ایدیکم۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان جن گناہوں کی عادت ڈال لیتا ہے، بار بار ان گناہوں کو کرنے لگتا ہے، بالخصوص چند وہ انتہائی خطرناک گناہ ہیں کہ جن گناہوں میں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ملوث ہو جائے اور ان گناہوں کا عادی بن جائے تو اللہ رب العزت کی جانب سے وباؤں کا نزول ہوتا ہے اور بلائیں انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کبیرہ گناہوں میں سے مزید کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے۔ دوسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی موجودہ دور میں نوجوانوں کا فیشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی،
والدین کے ساتھ زبان درازی اور والدین کو جھڑکنا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی آج کے نوجوانوں کا شعار بنتا جا رہا. اللہ ماشاء اللہ خدمت گزار نوجوان بھی ہیں، والدین کے اطاعت گزار نوجوان بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں وبائیں جب آتی ہیں، بلائیں جب آتی ہیں تو انسانی گناہوں کا اور انسانی خطاؤں کا ضرور اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے حصہ شامل رہتا ہے. میں اور آپ غور کریں، موجودہ دور میں جگہ جگہ یہ مرض محلوں میں، شہروں میں اور پھر گلیوں کوچوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ مرض آج پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے. کبھی میں اور آپ نے غور کیا کہ بھئی اس کے اسباب کیا ہے؟ آخر کیا گناہ ہم نے کیا کہ یہ مرض تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اموات تیزی کے ساتھ میں ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور پھر شہروں کے قبرستان تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چند وہ گناہ، بالخصوص بے حیائی کے گناہ، بے حیائی کے گناہ کھلم کھلا جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اور پھر بے حیائی عام ہو جائے، ننگا پن عام ہو جائے، فیشن کے نام پر عریانیت کا سیلاب بہہ جائے، تو پھر ایسے معاشرے میں وبائیں پھوٹ پڑتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے معاشرے میں میں اور آپ اور ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب توبہ کریں، انابت کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے آنسو بہائیں اور اس کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر مانگیں، اے باری تعالی امت پر رحم فرما. آج امت محمدیہ اضطراب کی کیفیت میں، موجودہ کرونا وائرس کا شکار سینکڑوں افراد، سینکڑوں خاندان تیزی کے ساتھ میں ہوتے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں دو طرح کے افراد پائے جا رہے ہیں. ایک تو وہ کہ جس گھر کا کوئی فرد اس کووڈ-19 میں اگر اس کا ٹیسٹ کیا جائے اور پازیٹیو آ جائے تو ایسی صورت میں اس مریض کی کیفیت کیا ہو رہی ہے. ایک بات یہ، مریض کی کیفیت بہت کم وہ مریض پائے جا رہے ہیں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اور پھر ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد پازیٹیو رپورٹ آنے کے بعد اس مریض کی کیفیت جو ہو رہی ہے، ان میں بہت کم وہ مریض پائے جا رہے ہیں کہ جو اس مرض کا شکار ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوں، اللہ رب العزت کی جانب رجوع ہو رہے ہوں، اللہ رب العزت کی جانب رجوع ہو کر اپنی زندگی کی معافی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کی جانب متوجہ ہو کر پوری زندگی کی خطاؤں کی معافی کے لیے اسے ایک بہانہ سمجھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آخرت کی منازل اور جنت کی نعمتوں اور قبر کی راحتوں اور وہاں کی منازل کی تمام تر راحتوں اور اس سفر کی تیاری کے لیے کوشاں ہو کر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کی تدبیریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی تدابیر، اور پھر اپنے اعتبار سے جو مختصر وقت بچا رہ گیا ہے اس وقت کو اللہ رب العزت کی مرضیات پر مکمل طور پر لگا کر اپنی آخرت کی منزلوں کو تابناک اور روشن بنانے کی کوشش کر رہے ہوں. بہت کم یہ طبقہ ہے. آخری وقت میں بھی جب اس مرض کی کیفیت شدت اختیار کر گئی
اور پھر مریض جانکنی کے عالم میں پہنچ چکا ہے، لیکن دنیا کے تذکرے، لیکن دنیا کی تذکرے اور دنیاوی اعتبار سے باتیں ہو رہی ہے، قہقہے لگائے جا رہے ہیں، اور کوارنٹائن کرنے کے باوجود بھی ایک وہ آلہ جو کہ شیطان نما انسان کے ساتھ میں رکھ دیا گیا ہے، سیل فون کے ذریعے سے اس مرض میں مبتلا افراد بھی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ موت کا فرشتہ سرانے ٹھہرا ہے۔ اب تو جب کی کیفیات میں مبتلا ہے، جانکنی کے عالم میں ہے، اور پھر موت بالکل اطراف میں منڈلا رہی ہے، اس کے باوجود توبہ کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بدنصیبی کی بات ہے اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے اللہ میری اور آپ کی اور پھر تمام امت کی اس مرض سے حفاظت فرمائے، لیکن اگر کوئی اس مرض کا شکار ہو جائے اور اس مرض میں مبتلا ہو جائے، یاد رکھیں فوراً اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں ایک موقع سمجھ کر توبہ کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹائیں۔ رات کی اندھیری میں جب ساری مخلوق اپنے بستر پر آرام کر رہی ہو، انسان سو رہے ہیں، حیوانات بھی سو رہے ہیں، ایسے وقت میں غنیمت سمجھ کر اس باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب کے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ کی یاد میں لگ کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دو آنسو بہائیں۔ یقین جانیں اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے گھر پر نازل ہوگی۔ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے توبہ کی، قبولیت کی، انابت کی اور مغفرت کی بشارت اس مریض کو دے دی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے انشاءاللہ۔ بدقسمتی سے اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو، بڑی محرومی کی بات ہوگی، بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ یاد رکھیں اس مرض سے حفاظت کے لیے دنیاوی اعتبار سے جن تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک اور صاف رہنے کی کوشش کریں، طہارت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، ہمیشہ اپنے ساتھ میں پاکیزگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور پھر مکمل طور پر صفائی کا لحاظ رکھیں۔ وضو بنائیں، بار بار وضو کریں، اجر میں اضافہ ہوگا، اور پھر ثواب کی نیت سے وضو کریں، پاکیزہ رہنے کی کوشش کریں، طہارت کے ساتھ میں رہیں، اور پھر اچھی غذاؤں کا استعمال کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اور پھر جتنے میٹر کا فاصلہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے ڈسٹنس کو مینٹین کریں، ضروری ہے۔ لیکن قرآنی ہدایات، سورہ رحمان کی تلاوت یا پھر اس کی سماعت، اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے اسی کووڈ-19 کا جو ایک سیلاب چلتا ہوا تیزی سے یہاں تک پہنچ چکا، تو انہی حالات میں دنیا کے ایک کنٹری نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت اور اس کی سماعت کووڈ-19 کے پیشنٹس کے سامنے کی جا رہی ہے، الحمدللہ انہیں افاقہ ہو رہا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت یا سماعت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، ساتھ ساتھ نبوی دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ صبح و شام کی دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح و شام تین دفعہ ان دعاؤں کا جو معمول بنا لے اور ان دعاؤں کی جو پابندی کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض اسے لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک طبقہ معاشرے کا وہ ہے جو کووڈ-19 کا شکار ہو کر یا تو وہ صبر کے ساتھ اپنے ایمان کا جائزہ لے کر اپنی جنت کے منازل اور پھر اخروی مراتب کی ترقی کے لیے کوشاں اور فکر مند بن رہا ہے، دوسرا طبقہ دنیاوی
مصروفیات میں اور یہاں کی چاہتوں میں، یہاں کی محبتوں میں، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اسی دنیا کے تذکرے کرتے کرتے اپنی آخرت کی منزل میں قدم رکھ رہا ہے۔ لیکن دوسرا ایک ورق وہ بھی ہے، اور دوسری جانب اس مرض میں مبتلا شخص کے افراد خاندان اور افراد بیت اور افراد محلہ کا جائزہ لیا جائے۔ خدا نخواستہ کسی شخص کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا گیا اور پازیٹیو رپورٹ آ گئی، تو پھر سب سے پہلے اس کے گھر کے افراد کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اولاد اگر خدا نخواستہ کسی کے والد محترم کا ٹیسٹ پازیٹیو رپورٹ آ گئی، تو ایسی صورت میں بیٹے کا رویہ اپنے باپ کے تئیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوراً اپنے والد محترم کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ بیٹی کا رویہ اس موقع پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوراً اپنے والد بزرگوار کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ بیوی کا رویہ اس موقع پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوراً اپنے شوہر کی خدمت اور ان کی اطاعت کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ پہلو بھی بہت غور طلب پہلو معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک وہ شخص جو کہ نہ چاہتے ہوئے اس مرض کا شکار ہو گیا اور بچتے بچتے احتیاط کرتے کرتے اللہ کی مرضی اور مشیت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اس مرض میں مبتلا ہو کر کوئی کووڈ-19 کا شکار ہو گیا اور وہ کوارنٹائن بھی کر لیا اپنے آپ کو۔ لیکن ایسے موقع پر اولاد کا یہ فرض تھا کہ اپنے باپ کی خبرگیری کرتے اور ان کی خوب خدمت و اطاعت کرتے۔ بیوی پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کیا کرتی، لڑکیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ابو کی خدمت کیا کرتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دیگر قوموں کی طرح سے مسلمانوں میں اکثر طبقہ وہ بنتا جا رہا ہے کہ کسی کے باپ کو اگر یا کسی کے گھر کے فرد کو کووڈ-19 ہو جائے تو پھر اس کے گھر والے اس سے متنفر ہو رہے ہیں۔ شوہر کو ہو جائیں بیوی دور بھاگ رہی ہے، باپ کو ہو جائیں اولاد دور بھاگ رہی ہے، بیٹے دور جا رہے ہیں، بیٹیاں دور منہ چھپائے پھر رہی ہے، اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ کوئی ضعیف اگر ہو، نوجوان بیٹے ہو، طاقتور بیٹے ہو، تو ان میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی بوڑھا باپ اگر اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بوڑھی ماں اپنے ضعف اور کمزوری کے نتیجے میں اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہے، تو نوجوان اولاد جن کے بازوؤں میں اللہ نے قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی اولڈ ایج ہوم ہوتا اور وہاں ابو کا علاج کروایا جاتا تو اچھا تھا۔ الامان والحفیظ، کاش کسی ہاسپٹل میں ڈال دیا جاتا، وہاں علاج کر دیا جاتا اور ہمیں جانے کی نوبت نہ آتی۔ حد تو یہ ہو گئی، محلے کے افراد بھی بیزار ہو رہے ہیں، اور پھر جن مکانات کو رینٹ پر دے کر کسی کو رکھا جاتا ہو تو صاحب مکان یوں کہتا ہے کہ بھئی پازیٹیو رپورٹ آ گئی، آپ یہاں سے خالی کر دیجئے، آپ ہمارا مکان خالی کر کے کسی اور جگہ چلے جائیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ امت ہے جس امت کے نبی نے رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جس امت کے نبی نے غیروں کو کے ساتھ بھی بلکہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم و تلقین کی تھی، اور یہ وہ امت ہے جس کے نبی کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور جن کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں ایک یہودی لڑکا بیمار ہو جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ تمام تر دینی مصروفیات رہا کرتی تھی اور پھر جبرائیل امین کا آنا اور جانا رہا کرتا تھا، لیکن ان ساری مصروفیات اور ان سارے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ
بنفس نفیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر اس یہودی کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس یہودی نوجوان لڑکے کے سر پر، اس کی پیشانی پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک رکھتے ہیں اور پھر اس سے یوں کہتے ہیں شفقت بھرے انداز میں، اے نوجوان کلمہ پڑھ لے، اے نوجوان کلمہ پڑھ لے۔ وہ نوجوان یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اس کا یہودی باپ کہتا ہے کہ اے نوجوان بیٹے کلمہ پڑھ لے، اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے الفاظ ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں مان لے۔ یہودی لڑکا اس مرض الوفات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے اور موت کا فرشتہ آ کر روح قبض کر لیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں ضعیفوں اور کمزوروں اور بوڑھوں کے گھروں کو جا جا کر، ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے تمام تر غریبوں کی اور ضعیفوں کی اور مجبوروں کی خدمت پر مامور افراد کی ایک لسٹ پڑی ہوئی تھی بیت المال میں۔ وہاں اچانک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور پھر اس لسٹ پر ان کی نگاہ پڑتی ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اس مریض کی خدمت یہ کرے گا، اس بیوہ کی خدمت یہ کرے گا، اس کمزور اور مجبور کی خدمت یہ کرے گا، لیکن ایک بڑھیا کا نام ہوتا ہے لیکن اس کی خدمت کرنے والے خادم کا نام نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر رات کی تاریکی میں اس بڑھیا کی چوکھٹ پر جاتے ہیں اور جا کر آواز دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ کوئی کام ہو تو بتانا اماں۔ اندر سے بہت ہی ضعف کے ساتھ، لاغری کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ دھیمی آواز آتی ہے کہ گھر کا سارا کام ہو چکا ہے، کوئی آیا تھا اور کر کے چلا گیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پوری رات عشاء کے بعد ٹھہرے رہے اور پھر اندھیرے میں تلاش کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ بھئی وہ کون ہوگا خوش نصیب جو کہ رات کے وقت میں اس بڑھیا کے مکان آ کر جھاڑو بھی دے رہا ہے، پانی بھی بھر رہا ہے اور کھانا بھی بنا کر دے رہا ہے اور سارے کام کاج کر کے چلا جا رہا ہے اور پھر اس کا نام و نشان تک لکھا ہوا نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں دیکھ رہے ہیں اور اچانک نگاہ پڑتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، ضعف کے ساتھ آ رہا ہے، آہستگی کے ساتھ آ رہا ہے، دھیمے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے اور جب قریب آئے تو چیخ نکل گئی، آواز لگائی، اے ابو بکر تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاں انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اور پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کی طرف پڑتی ہے۔ قدموں میں چپل اور جوتا نہیں ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دریافت کرنے پر فرماتے ہیں اے عمر جانتے ہو کہ یہاں کی سرزمین پتھریلی سرزمین ہے، نوکیلے پتھر ہیں، لیکن یاد رکھنا رات کی تنہائی ہے، اگر میں جوتا پہن کر ان گلیوں سے گزروں گا تو میرے جوتے پہن کر چلنے کی وجہ سے آرام کرنے والوں کی نیند میں خلل واقع ہو، اسی وجہ سے میں بغیر چپل کے آ رہا ہوں۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا کام کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عمر ابو بکر کی موت تک کسی کو اس کی اطلاع نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، والدین اگر اس مرض میں مبتلا ہو جائیں یا گھر کا کوئی فرد اس مرض کا شکار ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے عزیزو ان کی خدمت کریے، ان کی دعائیں لیجئے۔ یہ نہیں کہ بھئی بہت ہی زیادہ آپ یعنی ڈاکٹرز کے بتائے ہوئے پریکاشنز کو بالکل بازو رکھ دیں، نہیں، مکمل احتیاط کے ساتھ اور مکمل یعنی آپ ماسک کا استعمال کریں اور سرجیکل ماسک کا استعمال کریں یا N95 N99 وغیرہ کے جو ماسک عام طور پہ جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کریں، لیکن خدمت سے جی نہ چرائیں، خدمت سے جی نہ چرائیں۔ اور پھر سٹیم لیں،
گرم پانی کا استعمال کریں اور پورے افراد بیت مقوی غذا کا استعمال کریں اور پھر اللہ کے سامنے رجوع رہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، ضرور اس وبا کا طوفان چھٹتا چلا جائے گا اور امت محمدیہ پر اللہ رب العزت رحم و کرم فرمائیں گے اور ضرور اس وبا سے انشاءاللہ امت کو نجات دیں گے۔ اس موقع پر ایک دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج ان وباؤں کا طوفان جہاں گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے وقت میں بھی ملک کی کرسیوں پر فائز جو حکمراں ہیں اور پھر جو یعنی حکمرانی کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی بقا کے لیے اور ہمیشہ بیٹھنے کے لیے یہ سیٹ عطا کر دی گئی ہے، خبردار، ان وقت کے فرعونوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم کہ یاد رکھیں مسلمانوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا، مسلمانوں نے برداشت کیا، مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کیا، مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی، مسلمانوں کی صحت کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن افسوس آج مسلمانوں کی مساجد کو ڈھانے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہے اور سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ حکومت وقت کے تمام تر حکمرانوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور صاف انداز میں کہنا چاہتے ہیں، آپ انہی مقامات پر مساجد کو دوبارہ تعمیر کریں اور انہی مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کریں، ورنہ مسلمان خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی علم کے ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔